اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل كفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں، اور اللہ ہر کفر کرنے والے گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کیا، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ ربا کا، سود کا حصہ باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ پس اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ کا اشتہار ہے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تم کو تمہارے اصل مال مل جائیں گے، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ اور اگر قرض خواہ تنگ دست ہو تو اسے کشائش تک مہلت دے دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ بسم اللہ۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند نظر آتا تو دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ اس پورے رجب کے اندر اور پورے شعبان کے اندر اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کے بعد بھی، اور ایسے بھی آپ اٹھتے بیٹھتے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے، اس لیے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں۔ اس سے پہلے سود کا بیان آپ کے سامنے ہوا۔ قرآن کریم کا یہ سورہ بقرہ کا جو 38واں رکوع چل رہا ہے، اس میں سود کا بیان ہے۔ سود کے بارے میں 7 آیات اللہ نے سورہ بقرہ میں نازل فرمائی ہیں۔ 7 آیات تو یہ ہوئیں، اور ایک آیت سورہ آل عمران کے اندر ہے 8،
اور 2 آیتیں سورہ نساء کے اندر ہیں 10، اور 1 آیت سورہ روم کے اندر ہے۔ لیکن وہ آیت ایسی ہے کہ جس میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سود کے بارے میں ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ عام زیادتی کے بارے میں۔ تو اگر اتفاقی آیات کو دیکھیں تو 10 آیات ہیں جو سود کے بارے میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ سب سے پہلے ہم مختصراً ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ سود کے معاملات کو اور سود کی جو حرمت اللہ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے وہ ہم کو کما حقہ سمجھ میں آ سکے، پورے طریقے سے سمجھ میں آ سکے۔ سورہ آل عمران کے اندر جو اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، سود کو مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کئی گنا کر کے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، پس منظر یہ ہے کہ اہل عرب میں زمانے جاہلیت سے جو سود چلا آ رہا تھا اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ جیسے کسی نے کسی کو سود دیا، پیسہ دیا سود کے اوپر، اب یہ بولا کہ 1 مہینے کے بعد اگر تم ہم کو لوٹاؤ گے تو اس کے اوپر ہم 100 روپے پر 10 روپیہ لیں گے، لیکن یہ ایک مدت ہے 6 مہینہ 3 مہینہ۔ اگر 6 مہینے کے اندر اندر تم نے واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، اور 6 مہینہ اگر ختم ہو گیا نہیں واپس کیا تو پھر 100 روپے پر 20 روپیہ سود ہو جائے گا، اور بڑھا دیا۔ اور پھر یہ کب تک چلے گا؟ یہ اگلے 6 مہینے تک، اور پھر اگر 1 سال ہو گیا نہیں دیا تو پھر 100 روپے پر 30 روپیہ، یعنی یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والو، سود کو کئی گنا کر کے مت کھاؤ۔ تو یہاں پر جو ان کی حرکت تھی، شرمناک حرکت کی، ایک پر ایک چڑھائے جا رہے تھے اور سود کو بڑھائے جا رہے تھے، اللہ نے اس کی مذمت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود کو بڑھا کر کے مت کھاؤ لیکن تھوڑا سا ہو تو کھا لو۔ یہ لوگ جو اپوزٹ مفہوم نکالتے ہیں تو قرآن کی جب تفسیر خود سے کریں گے تو اپوزٹ مفہوم نکل جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ کرام نے جو فرمائی ہے، تابعین نے فرمائی ہے، تفسیریں ان کی جو فرما گئے ہیں ہمارے علماء، اسی تفسیر کی روشنی کے اندر قرآن کو سمجھنا ہے۔ چنانچہ ایک مثال ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو چند کوڑیوں کے عوض فروخت مت کرو، میری آیات کو چند پیسے کے لیے فروخت مت کرو۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی زیادہ پیسہ دے تو بیچ دو، اس کا یہ مطلب ہوگا اگر مفہوم مخالف نکالیں گے، اپوزٹ مفہوم نکالیں گے، کیا ہوگا کہ تھوڑی، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی آیتوں کے عوض نہ بیچو، تو اگر کوئی زیادہ دے تب تو جائز ہے۔ تو اگر ذرا سا بھی عقل رکھنے والا انسان ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں پر اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ تھوڑی آیتوں کے عوض تو نہ دو اور زیادہ پیسے کے عوض فروخت کر دوں، بلکہ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ قرآن کریم کی اگر قیمت کوئی لگائی جائے تو ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس کے مقابلے میں دے دی جائے، پھر بھی قرآن کریم کی ایک آیت کا عوض نہیں ہو سکتا، یہ بتلانا مقصود ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اسی طرح جو یہ سود کی آیت اللہ نے سورہ آل عمران میں نازل فرمائی ہے، آیت نمبر 131، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ کچھ لوگوں نے ارے بس مل گیا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ سود کو بڑھا کر کے نہ کھاؤ۔ اگر مان لو 100 روپے پر 3 روپیہ 5 روپیہ لے رہے ہیں تب تو زیادہ نہیں لے رہے ہیں، تب تو کھا سکتے ہیں۔ تو باطل فرقے جو ہیں وہ بھی اپنی دلیل قرآن ہی سے نکالتے ہیں۔ جتنے بھی فرقے دنیا میں
وجود پذیر ہوتے ہیں وہ قرآن حدیث ہی سے اپنا ریفرنس لیتے ہیں اور وہ اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کرتے ہیں، تب جا کر کے توڑ مروڑ کر کے پیش کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر جو حرمت بیان کی گئی ہے وہ کئی گناہ کر کے جو سود لیا جاتا ہے اس کی حرمت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ سود کو نہ کھاؤ کئی گناہ کر کے۔ یہ آیت ہو گئی۔ دوسری آیت اللہ نے جو نازل فرمائی ہے سورہ نساء کے اندر، 2 آیتیں ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہودی تھے ان کے بہت سارے جرم تھے، بہت سے ان کے اللہ نے اس کو شمار فرمایا ہے کہ ان کے بہت سے جرم تھے، ان جرموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں جو حلال کی تھی ان کے اوپر وہ حرام کر دی، یہ عذاب کے طور پر۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دیا طیبات، حلال چیزوں کو جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، ان کے کیا ظلم ہیں اللہ نے کچھ وہاں بیان فرمائے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو منع کیا کرتے تھے، یہ ان کا ظلم تھا۔ خود نہ اللہ کے راستے پر چلتے تھے اور جو چلتا ہے اس کو بھی منع کیا کرتے تھے۔ دوسرا ظلم کیا تھا؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، وہ سود لیا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ انہیں سود سے اللہ نے منع کیا تھا، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور وہ لوگوں کے مال کو ناحق طریقے پر کھایا کرتے تھے، ظلم کے طریقے پر کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہود کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر بھی سود حرام تھا، امت موسویہ کے اندر بھی سود کیا تھا؟ حرام تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا تو اللہ نے اس کے نتیجے میں بہت سی حلال چیزوں کو بھی ان کے لیے حرام کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو 2 آیت یہ ہو گئی اور 1 آیت یہ، 3، اور ایک جو سورہ روم کی آیت ہے کہ جس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو دوسروں کو تم مال دیتے ہو، دوسروں کو جو مال دیتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا، کیوں؟ کیا نیت ہوتی ہے؟ لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے مال میں مل کر کے زیادہ ہو جائے۔ اس کی تفسیر بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سود ہے، جیسے لوگ سود کے پر مال دیتے ہیں اور پھر 1 مہینے کے بعد بڑھا کر کے لیتے ہیں، تو یہ مال میں مل کر کے زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہاں پر بھی سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تمہاری ظاہری نظر یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کے راستے میں نکالتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جس سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی کہ جو لوگوں نے یہاں پر تفسیر کی ہے ربا، سود کی،
اور بعض علماء نے یہاں پر تفسیر سود کی نہیں کی ہے، بلکہ یہاں پر یہ مراد ہے کہ اگر کوئی کچھ اپنا پیسہ دے کسی کو صدقات و خیرات میں یا اسی طریقے سے ہدیہ کرے، لیکن نیت اس کی یہ ہو کہ بدلے میں ادھر سے ہم کو زیادہ ملے، یہ اگر نیت ہے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے در حقیقت اللہ رب العزت ہمیں یہ پیغام سنانا چاہتے ہیں کہ اے امتیو، اے اللہ کے نبی کی امت سنو کہ جب میرے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے واسطے سے تمام لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا فلا تمنن تستکثر، احسان مت جتلائیے، احسان مت جتلائیے تاکہ ادھر سے کیا ہو، زیادہ ملے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان اپنا پیسہ کسی کو دے۔ اب اسی پر تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا دیتے ہیں، نیوتے کی جو رسم ہے، وہ اسی لیے فقہاء نے ناجائز لکھی، اسی آیت کی وجہ سے۔ کیوں؟ نیوتے میں ہوتا کیا ہے، ادھر سے دیتے ہیں اور دل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری بٹیا کی شادی ہوگی تو اس سے زیادہ ادھر سے ملے گا، چونکہ باقاعدہ رجسٹر پر سب چڑھا رہتا ہے نا کہ بھائی فلاں کی طرف سے اتنا جو ہے بھگونا اور اتنی سینی اور اتنا سب سامان ملا، اب ان کی شادی ہوگی تو ہم لوگ اس سے بڑھا کر کے دیں۔ تو یہ جو دیا جاتا ہے ہم نے دے دیا اللہ کے لیے، لیکن جو یہ ہے کہ ہم کو یہ ارادہ ہے، یہ دل کے اندر ہے کہ ادھر سے زیادہ ملے اور نہ دیں تو پھر ہم ناراض بھی ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں نیوتا کی رسم۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے اس کو اس پر معمول کیا ہے کہ یہ عام کوئی بھی انسان کسی کو کوئی ہدیہ دے یا صدقہ خیرات کرے، لیکن اگر یہ دل کے اندر ارادہ رکھے کہ ادھر سے ہم کو زیادہ ملے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس آیت کو بھی ربا اور سود کے اوپر معمول کیا ہے۔ تو اب اس طرح دیکھیں تو قرآن کریم کی آیات سورہ روم کی بھی لے لیں تو 11 آیات ہو جاتی ہیں جن میں سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، جن میں سے 7 آیات یہاں پر سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے گزر بھی چکی ہے۔ یہ خلاصہ ہوا پورے قرآن کریم کے اندر جو سود کے حرمت اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کا۔ اب سنیں یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ دنیا والے تو کہتے ہیں کہ سود سے تو مال بڑھ جاتا ہے اور صدقہ دو تو مال گھٹ جاتا ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک ایگزامپل ہے، مثال سے آپ سمجھیں، جیسے اگر جسم کے اندر کوئی پھوڑا نکل آئے تو دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ بھائی اب تو جسم میں زیادتی ہو گئی، ارے ایک پھوڑا نکل آیا تو اتنا تو جسم پھول گیا نا، اتنا بڑھ گیا، تو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے؟ ارے زیادتی ہو رہی ہے، سود کا پیسہ جو آ رہا ہے یہ مثل پھوڑے کی طرح ہے۔ یہ کس کی طرح ہے؟ پھوڑے کی طرح ہے کہ جب انسان کے جسم میں پھوڑا نکلتا ہے تو زیادتی اگرچہ ہے، لیکن وہ زیادتی کیا ہے؟ وہ زیادتی اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ زیادتی حقیقت میں زیادتی نہیں ہے۔ ظاہری آنکھوں سے تو زیادتی نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ زیادتی نہیں ہے بلکہ وہ تکلیف کا باعث ہے۔ اور جب انسان صدقہ کرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے ارے یار 100 روپیہ چلا گیا، زکوٰۃ نکالنا ہے 1 لاکھ میں 2500 نکالنا ہے، اب تو 2500 چلا گیا ہمارا، اب کتنا بچا؟ 97.5۔ 20,000 میں 500 نکال دیا، اب 19,500 بچا، 500 تو چلا گیا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کم ہو گیا ہے نا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بڑھ گیا۔ کیسے بڑھا؟ جیسے پھوڑے کو دبا کر کے ڈاکٹر صاحب نے اس کے مواد کو، پیپ کو سب نکال دیا، ٹھیک ہے، دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ جسم کا بہت سا مادہ نکل کر باہر چلا گیا، لیکن حقیقت پر غور کریں گے تو یہ پھوڑا جب اچھا ہو جائے گا تو اور توانائی ملے گی، جسم میں اور طاقت پیدا ہوگی اور جسم کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی، قوت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے دیکھنے میں تو یہ لگتا ہے کہ ارے 500 چلا گیا،
ارے 1 لاکھ میں 2,500 چلا گیا، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پھوڑے کو دبا کر کے مواد کو، پیپ کو انسان نکال دیتا ہے۔ اللہ اس کی برکت سے جسم کے اندر طاقت و توانائی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے جو انسان صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں اور اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کیا۔ 2 عبادت کو اللہ نے شمار کرا دیا، ایک بدنی عبادت، ایک مالی عبادت۔ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز بدنی عبادت کی سردار ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت کی سردار ہے، لہذا اس کے اندر وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ بدنی ساری عبادتیں نماز کے اندر آ گئیں اور زکوٰۃ کے اندر تمام مالی عبادتیں آ گئیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے پروردگار کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب جو اگلی آیت ہے اس کے اندر ایک شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود تمہارا لوگوں کے پاس باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو۔ ہوا کیا؟ مدینے کے اندر سود کی حرمت نازل ہوئی، مکے کے اندر نہیں، مدینے کے اندر نازل ہوئی۔ اچھا، وہ جو سورہ روم کی آیت میں نے بتایا تھا، تو مفسرین جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سود نہیں مراد ہے، اس کی ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ سود کی حرمت مدینے میں نازل ہوئی ہے اور سورہ روم مکی ہے۔ سورہ روم مکی ہے، وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت اس کے اندر جب مکہ میں نازل ہوئی ہے تو وہ سود کی آیت نہیں ہو سکتی۔ بار کیف؟ تو یہاں پر جو اللہ نے آیت نازل فرمائی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب اللہ نے سود کو حرام کر دیا، اب تو ٹھیک ہے، مسلمانوں نے توبہ کر لی کہ اب آگے سے نہ سود دیں گے نہ سود لیں گے، لیکن اب تک کے جو معاملات چلے آئے ہیں غیر مسلموں کے ساتھ بھی معاملات تھے۔ اب مان لیجئے کسی مسلمان نے غیر مسلم کو قرضہ دیا سود کے اوپر، اور اب یہاں حرمت نازل ہو گئی کہ آج سے سود حرام۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ ہمارا تو کروڑوں کا باقی ہے، زمانے سے یہ معاملات چلے آ رہے ہیں، ایسی غیر مسلموں کے قرضے مسلمانوں کے اوپر تھے۔ ہوا یہ کہ مکہ میں پھر 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا قبیلہ بنو مخزوم اور ایک کا نام تھا قبیلہ بنو ثقیف۔ تو قبیلہ بنو ثقیف یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا، اور قبیلہ بنو مخزوم جو تھا یہ مسلمان ہو چکا تھا۔ قبیلہ بنو مخزوم مسلمان ہو چکا تھا، اور ان دونوں کے آپس میں معاملات تھے سودی۔ قبیلہ بنو مخزوم نے قرضہ دیا تھا قبیلہ بنو ثقیف کو اور سود کے اوپر دیا تھا، یا ان لوگوں نے ان کو بھی دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب سود کی حرمت نازل ہو گئی اور انہوں نے کہا آج کے بعد سے سود نہیں دیں گے، سود نہیں لیں گے، اب قبیلہ بنو ثقیف والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو قرض دیا تھا سود کے اوپر وہ لوٹاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو ایمان والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لوٹائیں گے کیونکہ ہم نے توبہ کر لی ہے کہ ہم آج کے بعد سے سود نہ تو لیں گے نہ سود دیں گے۔ جب اللہ سے توبہ کر لی ہے اور پھر حلال مال ہم نے کمایا ہے، وہ حلال مال سود کے اندر ہم کیوں دیں؟ اب بات بڑھ گئی، وہ لوگ تقاضا کر رہے ہیں اور قبیلہ بنو مخزوم والے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے۔ اب اس وقت کے مکہ کے جو گورنر تھے، اس وقت مکہ کے جو انتظامی امور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ذمہ دار بنایا تھا، وہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، اور بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ۔ ان کے پاس جب یہ بات آئی تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کرنا چاہیے، اللہ کے نبی اس کا حل نکالیں گے۔ چنانچہ مدینہ پھر قاصد بھیجا اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال بتائی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا اللہ نے؟
या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। पहले देखिए अल्लाह ताला ने नसीहत फरमाई, ये अल्लाह का अंदाज़ है, इससे पहले भी बारहा इसका तज़किरा हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई हुक्म नाजिल फरमाते हैं तो उससे पहले ज़मीन को हमवार करते हैं। अल्लाह ने कहा ईमान वालों अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का खौफ दिल के अंदर होगा, अल्लाह की खशियत होगी तो फिर इंसान अल्लाह के हकाम पर अमल करेगा। अल्लाह ने कहा छोड़ दो मा बक़िया मिनर रिबा, जो कुछ तुम्हारा लोगों के पास सूद रह गया है उसे छोड़ दो। आगे फरमाया इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। क्या मतलब? तुम्हारे ईमान का मदार इसके ऊपर अल्लाह ने कह दिया कि तुम सूद को अगर लोगे तो फिर ईमान तुम्हारा बाकी नहीं रहेगा। चुनांचे आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान कि जब आपने कोई हुक्म बताया तो उस पर अमल करके दिखाया। चुनांचे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा का हुआ है और उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबे किराम को कमो बेश 1,24,000 सहाबे किराम थे, आपने उनसे जो खिताब फरमाया है, आपने जो तकरीर फरमाई है, उसके अंदर आपने फरमाया अला इन्ना कुल्ल रिबा काना फिल जाहिलियति मौदूअन अन्कुम, सुन लो जितने भी सूद थे जो ज़माने जाहिलियत से चले आ रहे थे वो सारे के सारे तुमसे माफ़ किए जाते हैं। वलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, और तुम्हारे लिए तुम्हारे असले माल तुमको मिल जाएंगे। जैसे किसी ने 1,000 दिया है और 1,000 के ऊपर सूद उसका चढ़ गया है, जो बनता है वो 500 रुपया, तो 500 ख़त्म और 1,000 जो उसका असले माल है वो उसे मिल जाएगा। लकुम रुऊसु अम्वालिकुम। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तज़लिमून वला तुज़लमून, ना तो तुम किसी दूसरे के ऊपर जुल्म करोगे ना कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगा, ना जुल्म करोगे ना जुल्म किए जाओगे। यही इस्लाम का फार्मूला है कि इस्लाम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, ना किसी पर जुल्म करता है, ना कोई दूसरा किसी के ऊपर जुल्म कर सकता है। और फिर फरमाया अल्लाह के नबी ने खाली ऐलान नहीं कर दिया, अल्लाह के नबी के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े पैमाने पर इनका सूदी कारोबार था, करोड़ों नहीं अरबों रुपया उनका लोगों के पास। अब देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ऐलान नहीं फरमाया, खड़ा किया अपने चचा को और कहा सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मैंने हुक्म सुना दिया, ऐलान किया है। फिर उसके बाद सबसे पहला जो सूद है आपने फरमाया इन्ना अव्वल रिबा, सबसे पहला जो सूद मौज़ूअन अन्कुम, तुमसे माफ़ किया जाता है, रिबल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरे चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है। मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ इनका करोड़ों रुपया अरबों रुपया मैंने माफ़ कर दिया। ये मिसाल है। तो कुफ़ार ने तो खुद माफ़ कर दिया। जब ऐसा इंसान अखलाक पेश करता है लोगों के सामने तो फिर लोग खुद ब खुद अमल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे सहाबे किराम तैयार हो गए, सब ने अपने कर्जे माफ़ कर दिए। जब कुफ़ार ने देखा कि अरे सहाबा लाखों करोड़ों रुपया माफ़ कर रहे हैं तो हम काहे 1,000 2,000 रुपया लें, उन्होंने भी माफ़ कर दिया, जबकि उनके लिए हुक्म नहीं था। यह है इस्लाम, कोई बयान नहीं करता। ये पूरी दुनिया से सूद का खात्मा किया है इस्लाम ने और उसकी आला मिसाल सबसे पहले पेश की है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के सूद लाखों और करोड़ों के सूद को माफ़ करके। ये पूरी दुनिया के अंदर एक जीता जागता सबूत है। और फिर पूरे सूद का खात्मा हो गया पूरे आलम इस्लाम से, और अल्लाह ने वो बरकत अता फरमाई है, वो बरकत अता फरमाई है कि आप देखें कि ज़माने नबूवत के अंदर अल्लाह के नबी के बाद सहाबा के दौर में अल्लाह ने कितनी बरकतें रखी थीं कि बकरी के अंदर जो दूध होता था वो सारे घर वालों को काफ़ी हो जाया करता था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सदक़ात को बढ़ाता है, सूद को मिटाता है। जब सब ने सूद से तौबा कर लिया अल्लाह ने बरकतों के दहाने खोल दिए। ये आयत अल्लाह ने नाजिल फरमाई, उसका खुलासा हुआ। फिर आगे सुने अल्लाह क्या फरमाता है, ये तो हुक्म हो गया फ़इल्लम तफ़अलू,
اگر تم نے توبہ نہیں کیا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اللہ فرماتے ہیں فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے تمہارے لیے۔ سوچ لیں، کسی اور چیز کے لیے اللہ نے پورے قرآن کے اندر جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن سود کے اوپر اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ میری طرف سے بھی اور میرے رسول کی طرف سے بھی تمہارے خلاف جنگ کا اعلان ہے۔ فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو گے، عزم کر لو گے کہ آئندہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اصل مال تم کو مل جائے گا۔ اب یہاں پر ایک نکتہ اللہ فرما رہے ہیں، اگر توبہ کرو گے تو اصل مال ملے گا، اگر کوئی توبہ نہ کرے تو کیا اصل مال اس کا نہیں ملے گا؟ اگر کوئی توبہ نہ کرے سود سے، مال سودی کاروبار کرتا رہے، لیکن اصل مال اس کا کم سے کم مل جائے، وہ تو اس کا حق ہے۔ یہاں پر مسئلہ سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے، اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ سود حرام ہے، ٹھیک ہے، اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے سود سے توبہ نہیں کیا، اب دو چیز ہو سکتی ہے، یا تو وہ سود کو دل سے حلال سمجھتا ہے، توبہ نہیں کیا اس نے، دل سے اس کو حلال سمجھتا ہے۔ اگر دل سے حلال سمجھتا ہے باوجود اس کے کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، اب وہ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کی پوری جائیداد اور اس کے پورے مال جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے مسلم ورثہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے، اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کیونکہ اگر توبہ نہیں کرو گے اور حلال سمجھو گے تب تو تمہارا مرتد ہو جاؤ گے، اور ایسی صورت میں تمہارا جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا تمہارے ورثہ کو چلا جائے گا، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی دل سے حلال حرام سمجھے، دل سے حرام سمجھے، لیکن اس کے باوجود وہ سودی کاروبار کرے اور جتھا بنا کر کے وہ سود کے اوپر لوگوں کو ابھارے، تو یہ بغاوت ہے خلیفہ وقت کے خلاف، اللہ کا حکم ہے اور اس کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے۔ لہذا باغی کا کیا حکم ہوتا ہے اسلام کے اندر؟ جب دارالاسلام ہو جاتا ہے اور کوئی جو ہے آرڈر حکومت کی طرف سے آیا ہے، خلیفہ کی طرف سے آیا ہے، اور کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا ہے کوئی بندہ، تو اسے باغی کہا جاتا ہے۔ اور باغی کی کیا سزا ہے؟ باغی کو پکڑ کر کے اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کا جتنا بھی پیسہ ہے، جتنا بھی جائیداد ہے، اس کو کرک کر کے بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے عمل پر اپنے عمل سے باز آ جائے، سچی توبہ کر لے، عمل سے باز آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے سارے اموال کو بیت المال کے اندر کرک کر لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کرو گے فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہیں تمہارے اصل مال مل جائیں گے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم ظلم کرو گے اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا عمدہ اخلاق پیش فرما رہے ہیں مسلمانوں کے لیے۔ یہ اسلام کی کتنی خوبصورت تعلیم ہے جسے دنیا کے سامنے ہمیں پیش کرنا چاہیے۔ کہ مان لیجیے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور جو مقروض ہے موقع پر وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہو سکا، نہیں جمع کر سکا دینے کے، وقت پورا ہو گیا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، تنگ دست ہے، وہ قرض خواہ کیا ہے؟ تنگ دست ہے۔ تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کے مالدار ہونے تک یا اتنا پیسہ آنے تک اس کو مہلت دے دو۔ پھر آگے فرما رہے وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم تھوڑا سا دل بڑا کر کے دیکھ رہے ہو کہ وہ تنگ دست ہے، وہ قرضہ جو تم نے دیا تھا معاف کر دیا،
صدقے کی نیت کر لیا، ان تصدقوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف تو سودی کاروبار کا پورا نظام ہے اور وہ ایسا انسانوں کا خون چوس رہا ہے کہ اگر 3 مہینے کی جو مدت ہے، اگر اس مدت میں تم نے نہیں دیا تو سود ڈبل ہو جائے گا۔ سود کیا ہو جائے گا؟ دنیا والے کیا کہہ رہے ہیں؟ سودی کاروبار والے کہہ رہے ہیں کہ اگر سامنے والا تنگ دست ہو، اس کے پاس پیسہ نہ ہو دینے کے لیے، وہ مجبور ہو، تو اور ظلم کرو، قرضہ ڈبل کر دو، سود ڈبل کر دو، اور پھر 3 مہینہ ہو جائے ٹرپل کر دو سروے کے، پھر چوگنا ہو جائے اور ڈبل کر دو، یعنی مر جائے بیچارہ اسی میں۔ اسلام کیا اخلاق پیش کرتا ہے؟ سنیے اسلام کی تعلیم۔ اسلام کہتا ہے اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور وہ تنگ دست ہے، وقت ہو گیا لیکن اس کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اسے مہلت دے دو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے وَأَن تَصَدَّقُوا، تھوڑا دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کوئی اسلام کی تعلیم کو پیش کرنے والا؟ یہ سارے نیوز چینل والے اسلام کے بارے میں خالی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہے کوئی اس تعلیم کو بیان کرنے والا؟ اگر کوئی حقیقت شناس ذہن رکھتا ہے تو ضرور اس کو بیان کرے گا۔ پوری دنیا کے اندر ایک آئیڈیل، ایک ایگزامپل ہے اسلام کی تعلیم جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر سنیں حدیث کے اندر کتنے فضائل اس کے بیان کیے گئے۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر تیرتے ہوں گے، ایسے عالم کے اندر اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے جو تنگ دست قرضدار کو مہلت دے دیتا ہے۔ تنگ دست ہے قرضدار تو اسے کیا کر دیتا ہے؟ ٹھیک ہے بھیا نہیں ہو پا رہا ہے، چلو 1 مہینے بعد دے دینا، مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ دوسری روایت سنیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرض دار کو مہلت دیتا ہے، 1 دن کی اگر مہلت دیا، اس 1 دن کے اندر اللہ تعالیٰ جتنا قرضہ اس کو دیا ہے اتنا قرضہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں 1 دن میں۔ 1 مہینے کی اگر مہلت دیا تو کتنا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے؟ ہر دن اللہ تعالیٰ 1 لاکھ کسی کو قرض دیا ہے، 1 مہینے کی مدت پوری ہو گئی ہے اور وہ نہیں ادا کر پا رہا، 1 دن میں اللہ اس پورے لاکھ کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور سنیں مسئلہ، یہ ثواب اس وقت ہے جب میعاد کے اندر ہو، جیسے 1 مہینے کا آپ نے وقت دیا، 2 مہینے کا وقت دیا، 3 مہینے کا وقت دیا، لیکن اس سے پہلے بھی میں نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرض جو انسان دے اور وقت متعین کر دے تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، اس سے پہلے بھی اگر اسے ضرورت ہے تو تقاضا کر سکتا ہے، تقاضا کر سکتا ہے۔ جیسے کسی نے قرض دیا اور یہ کہا کہ 2 مہینے کے بعد دے دینا، تو یہ 2 مہینے کی جو مدت یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ اس کی طرف سے رعایت ہے۔ پہلی بات قرض ہی اس نے دیا تو اس نے احسان کیا، پھر 2 مہینے کا جو ٹائم دیا یہ بھی اس کی طرف سے رعایت ہے۔ تو ایسا کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے کہ 2 مہینے سے پہلے وہ نہیں مانگ سکتا ہے، بالکل مانگ سکتا ہے، اس کا پیسہ ہے۔ اب سنیں، یہ جو روایت میں فرمایا ہے کہ 1 دن کے بدلے اتنے مال کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، یہ اس مدت کے اندر ہے۔ مثلا 2 مہینے کا آپ نے وقت دیا، تو جب سے آپ نے مہلت دی ہے یہ 2 مہینے کے اندر ہر دن کے بدلے اللہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جب 2 مہینہ پورا ہو گیا پھر اس کے بعد آپ مہلت دیں گے تو ہر دن اللہ اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہے کوئی پوری دنیا کے اندر مذہب جو ایسے اخلاق کو پیش کرتا ہو، جو تنگ دست کے ساتھ اتنی رعایت کرتا ہو؟ لوگ خون چوسنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سودی کاروباری جو نظام چلتا ہے، آپ لون لے لیں بینک سے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نہ دے پائیں آپ کی زمین، آپ کے جائیداد کو ضبط کر لیا جائے گا۔
ایک طرف اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے کہ وہاں پر مہلت دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر اگر کوئی انسان اس کو معاف کر دے دل بڑا کر کے تو اللہ کی طرف سے بھی بشارت، اللہ کے نبی کی طرف سے احادیث کے اندر اس پر فضائل کا وعدہ۔ اور پھر آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے، آخری آیت جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ آخری آیت قرآن کریم کی جو آخری وحی نازل ہوئی۔ کتنے دن کے بعد وفات پا گئے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے 31 دن کے بعد۔ اس آیت جب نازل ہوئی اس کے 31 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور بعض نے لکھا ہے 9 دن کے بعد۔ کیا آیت ہے بھائی؟ آخری آیت ہے، اس کو سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو۔ آخری آیت ہے یہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اگر یہ احتساب ہمارے اندر پیدا ہو جائے اکاؤنٹیبلٹی کا، تو بتائیں کوئی انسان کبھی بھی کہیں پر خیانت کرے؟ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ آخری آیت، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ہم جو دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کے موت کی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف موت کی خبر ملنے پر نہیں ہے، کوئی چیز گم ہو جائے، انسان کو کوئی مصیبت کوئی تکلیف پہنچے، اس موقع پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ چراغ اگر گل ہو جاتا تھا، چراغ جل رہا ہے، ہوا لگی بجھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج چراغ نہیں ہے، لائٹ ہے، لائٹ چلی گئی، کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں کی خالی جنازے کی خبر جب ہو رہی ہے تب انا للہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد کبھی انا للہ نہیں پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ اب دیکھیں، جب انسان ہر وقت یہ جملہ کہے گا تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں، اس کے دل کے اندر ہر وقت اللہ کا تصور ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور ہر موقع پر وہ ایمانداری کا خیال کرے گا، خیانت سے بچے گا۔ یہ ہے احساس، یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، خود احتسابی، یعنی اپنے آپ کا جائزہ لینا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ جب مجھے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو میں 4 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تو ہم لوگ سینہ پیٹنے لگتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے رہے ہیں، نمازوں پڑھی تھے تب ہو اللہ تعالیٰ نہ سنتے ہیں۔ عجیب صورتحال۔ وہ ہمارے دادا الیاس دادا تھے، وہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک صاحب کے پاس یہ جماعت والے گئے، تبلیغ والے، اور ان کو بیچارے خوب فضائل انہوں نے سنایا کہ ارے چلیے چلیے مسجد میں، کہ مسجد میں جائیں گے تو کیا ہوگا، کہ مسجد میں آپ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ ان کا اچھا چلو آج چلیے تھے، آئے نماز پڑھے، ایک پہلی نماز پڑھ کے گئے، دیکھے بھینس مر گئی۔ غائب۔ اس کے بعد جب اگلے ہفتے گشت کا وقت آیا پھر تبلیغ والے پہنچے، نہ غصے میں کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، بھائی بات کیا ہے، کہا کہ وہیں سے نکل جاؤ۔ کہہ رہے کیا بات ہو گئی، کہہ رہے ہماری دوسری بھاشی ہمارے آئے ہو۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا، سفر کے اندر ہے، خچر مر جاتا ہے، دو مصلی بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے،
میں بھی تیری مخلوق ہوں، کل قیامت کے دن تو اسے زندہ کرے گا لیکن میرے کسی کام کا نہیں آئے گا، اگر اس وقت تو زندہ کر دے گا تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ اللہ نے زندہ کر دیا۔ صحابہ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اللہ خچر کو زندہ کر دیتے تھے۔ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بھینس مر جا رہی ہے۔ تو کس کے ایمان کے اندر کمی ہے؟ بھئی ہمارے ایمان کے اندر نقص ہے۔ ہاں تو اب دیکھیں وہ انا للہ پر یاد آیا۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 4 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہوں، الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ ارے خیریت تو ہے، 4 مرتبہ الحمدللہ۔ سن لیجئے پہلی مرتبہ کیوں کہا، سنائیے۔ پہلی مرتبہ الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑی مصیبت میرے اوپر نہیں آئی۔ اس سے آج اسکول کے اندر ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کی چپل ٹوٹ گئی، اب کیسے جائے، وہ بچی تھی، تو ایک بچے کو بھیجا، ہم نے کہا لاؤ بنوا کر کے اس کو دو۔ اس وقت احساس ہوا کہ چپل ٹوٹی نا، اگر انسان یہ تصور کر لے پیر نہیں ٹوٹا، اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، تو کیا بولے گا؟ الحمدللہ، اللہ کی تعریف۔ ہم ہر وقت اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، ارے چپل ٹوٹ گئی، ارے تو کیا ہو گیا چپل ٹوٹ گئی، تو اس سے بڑی مصیبت تو نہیں آئی۔ پھر کہا دوسری مرتبہ الحمدللہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ ارے صبر انسان کب کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آوے گی تو صبر کرے گا نا۔ تو صبر کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے، اور صابرین کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ خالی دروازے پر لکھ کر چپکانے کے لیے نہیں آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین چپکا دیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء چپکا دیے دروازے پر نماز گول۔ تو یہ سب چپکانے کے لیے نہیں آیا بھائی، عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دوسری مرتبہ کیوں کہتا ہوں؟ مجھے اللہ نے صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ اور پھر تیسری مرتبہ اس لیے کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے کا موقع ملا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں نے، ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ اور چوتھی مرتبہ الحمدللہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ مصیبت میرے مال کے اندر آئی، میری دنیا کے اندر آئی، میرے دین کے اندر نہیں آئی۔ مسلمانوں احساس گوا چکے ہو، دنیا کی اگر ذرا سی مصیبت آتی ہے، پیشانی پر بل آ جاتا ہے، رات کی نیندیں تمہاری حرام ہو جاتی ہیں، دین کے اندر مصیبت آتی ہے، ذرا سا سر کے اندر جوں نہیں رینگتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دین کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دین کو سب سے اول نمبر دیا، سب سے اعلیٰ کوالٹی پر رکھا، سب سے پہلی فہرست پر انہوں نے رکھا۔ تو پھر ان کے سامنے دنیا کے جو مصائب تھے وہ بالکل اسے جنت کے اندر سمجھتے تھے، کہ جیسے ہم جنت کے اندر ہیں، کچھ محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ جنگ کے اندر صحابہ نے مصلی بچھا کر کے نمازیں پڑھیں۔ اس لیے دین کی جو مصیبت ہے وہ بڑی مصیبت ہے، دنیا آج ہے کل نہیں رہے گی۔ یہ آخری آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ہر جان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا، ذرہ برابر اللہ کی عدالت میں ظلم نہیں ہوگا، ذرہ برابر۔ مت سوچو وہاں رشوت دے کے نکل جائیں گے تو فلاں وکیل صاحب کو بلا لیں گے، تو فرعون جو ہے نا وہ سوچ رہا حامان کو بلا لیں گے، تو فرعون حامان سب کے سب اندر، کسی کی رشوت نہیں چلے گی۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ رب العزت کی وہ عدالت ہوگی۔ اس لیے یہ آخری آیت اللہ نے نازل فرما دی، اور اس پر قرآن کا چیپٹر بند ہو گیا، کہ اب یاد رکھنا ہمیشہ اللہ کا جو ہے دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف۔ اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے دیکھیے اعلان کیا جا رہا ہے کہ چینل یوٹیوب پر جو اپلوڈ کیا جا رہا ہے، تو بہت سے حضرات وہ گھر ہی بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، تو اس لیے وہ برائے مہربانی یہاں پر آ کر کے سننے والے بنے۔
تو زیادہ ثواب ان کو ملے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب پتہ چلا آپ نورخہی کنواں کے ہیں، تقیہ ہی کے ہیں، اور یہیں کے ہیں، رشیدہ ہی بات کے ہیں، اور اتنی دور ہو کر کے بھی اگر اتنے بڑے فضیلت سے اگر ہم محروم رہ گئے تو بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے کوشش کریں، ہاں اگر کسی ہفتے نہیں آ سکے تو بعد میں سن لیں۔